ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن و اور لا یقیناً، ان اگر، وَلَئِن اور یقیناً اگر، اتیتا آپ لے آئیں، الذین ان لوگوں کے پاس، اوتو جن کو دی گئی، الکتاب کتاب، وَلَئِنْ اتیتا اور یقیناً اگر آپ لے آئیں ان لوگوں کے پاس، الذین اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، آپ ان کے پاس لے آئیں، بکلی ہر آیہ نشانی، بکلی آیہ ہر طرح کی نشانی، ما نہیں، تبعو وہ اختیار کریں گے، قبول کریں گے، اتباع کریں گے، قبلتک آپ کے قبلے کی، ما تبعو قبلتک پھر بھی وہ آپ کے قبلے کو اختیار نہیں کریں گے، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کو قبول نہیں کریں گے۔ وما اور نہ ہی، انتا آپ، بتابعن اب اتباع کر سکتے ہیں، پیروی کر سکتے ہیں، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما انت بتابعن قبلتہم اور نہ ہی اب آپ ان کے قبلے کی پیروی کر سکتے ہیں، آپ بھی اب ان کے قبلے کو اختیار نہیں کر سکتے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ یقیناً اگر جن لوگوں کو کتاب دی گئی، لے آئیں ان کے پاس، بِكُلِّ آیہ ہر طرح کی نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ تب بھی وہ آپ کے قبلے کو اختیار نہیں کریں گے، تب بھی وہ آپ کے قبلے کو قبول نہیں کریں گے، وما انت بتابع قبلتہم اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کو اختیار کریں، وما اور نہیں ہے، بعضهم ان میں سے ایک، بتابع اتباع کرنے والے، قبلتا قبلے کی، بعض دوسرے، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور یہ خود بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے، اور یہ خود بھی ایک دوسرے کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے۔ وَلَئِن اور یقیناً اگر، وہ لام جو ہے وہ لا یہ تاکید کے لیے، اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں اس بات پر، پیچھے بھی یہ آیا زور دینے کے لیے، کسی بات کے اندر قوت اور شدت پیدا کرنے کے لیے، سختی پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ اس پر پورا دھیان دیں۔ وَلَئِن اور یقیناً کہ اگر، اتبعتا آپ چلے، اہواءہم ان کی خواہشات پہ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور یقیناً کہ اگر آپ ان کی خواہشات پہ چلے، من بعد اس کے بعد، ما جبکہ، جاءک آ چکا آپ کے پاس، من العلم علم، اور جب آپ کے پاس علم آ چکا، اس کے بعد اگر آپ نے
ان کی خواہشات کی اتباع کی اور آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، انکا یقیناً کہ آپ اذن ایسی صورت میں لمن الظالمین، ترجمہ دیکھ لیجیے گا، لیکن اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو مخاطب فرما رہے ہیں، ہر ایمان والے کو، ہر قرآن پڑھنے والے کو، اے قرآن پڑھنے والے، اے مسلمان، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر تم چلے اہواءہم کفار کی خواہشات پہ، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، پھر بھی آپ نے ان کی خواہشات، اچھا دو چیزیں نا، علم اور خواہشات، چلتی ہے بات اس پر بھی، انکا تو یقیناً، اذن ایسی صورت میں، لمن الظالمین اے مسلمان، اے مخاطب، تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوگا، انکا اذن لمن الظالمین اے مخاطب، اے مسلمان، ایسی صورت میں تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہوگا۔ یہ آیات چل رہی ہیں تحویل قبلہ کے حوالے سے، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل فرمایا اور بیت المقدس سے مسلمانوں کا رخ بیت اللہ کی طرف پھیرا، تو اس پر پھر یہود و نصارہ کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے، تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ جو لوگ اب اس قسم کی باتیں کریں گے نا، یہ جہالت کی بنا پر ہے، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، علم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں تو یہاں تک کہا کہ ان کی تو اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ، کل ہم نے پڑھا تھا، جی ابھی آج پڑھا بھی ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ جن کو کتاب دی گئی ہے نا، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، یہ تو جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اس حد تک یعنی کہ یہ لوگ جانتے، پھر بھی اگر اعتراض کر رہے ہیں نا تو اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، جہالت ہے یا ضد ہے یا تعصب ہے یا عناد ہے، جہالت، ضد، تعصب، عناد، اس بنا پر اب یہ لوگ، لہذا اے مسلمانوں تم نشیلی کرنے کا۔ پھر اگلی ہی آیت میں ہم نے ایک عجیب جملہ پڑھا اور وہ یہ تھا، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، تھوڑی سی یہ بات ہے، مشکل ہے ضرور، ہاں اللہ نے جن کو ہدایت دی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، ان کے لیے ہر حکم سراسر ہدایت ہے، سراسر رحمت ہے۔ اور پھر اسی کو سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کفار کی فکر نہیں کرنی، کہ ان کو خوش کرنے کی کوشش، ان کو مطمئن کرنے کی کوشش، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگی۔ ہم آٹھویں پارے میں پڑھیں گے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم فرشتے اتار دیں ان کے پاس، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ، اور مردے قبروں سے نکل کر ان سے بات کرنا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا، ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کھڑی کریں گے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی انہوں نے نہیں ماننا، انہوں نے نہیں۔ یہاں پہ وہی بات ہے، اگر آپ ان کے سامنے دنیا جہان کی ہر نشانی لا کے رکھ دیں، جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، سو ان کو اس فکر میں نہیں رہنا کہ وہ کیا سوچیں گے، وہ کیا کہیں گے، وہ پتہ نہیں اس بات کو مانے یا نہ مانے، یعنی دین کو ایسا بنا کر پیش نہیں کر رہا کہ کفار کو پسند آ جائے۔ آج کی بہت بڑی جہالت ہے، آج کی ایک بہت بڑی گمراہی ہے، بھئی ایسا خوف امیج ان کے سامنے پیش کرو کہ اس سے وہ راضی ہو جائے۔ ارے بھائی وہ تو ہم نے کل چند دن پہلے ہی پڑھا ہے کہ یہ تو تم سے راضی نہیں ہونے لگے جب تک تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین پہ نہ آ جاؤ، اور اگر ایسا کیا تو پھر اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں، پھر اللہ نے تم سے اپنا ہاتھ اٹھا لینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے، لہذا اس کو چھوڑو۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا آیا ہے، جو آیا ہے
اس پہ چلنے کی کوشش کرو، اس کے قریب جانے کی کوشش کرو، اس کو اپنانے کی کوشش کرو. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، اور جن کو کتاب دی گئی، اہل کتاب، آپ ان کے سامنے ہر طرح کی نشانی کیوں نہ لے آئیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، پھر بھی وہ تو آپ کے قبلے کو قبول نہیں کرنے لگے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ نے بھی ان کے قبلے کی اب پیروی نہیں کرنی. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، ارے یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یہود و نصارہ دونوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، دونوں کا. لیکن یہ دونوں بیت المقدس کے دو الگ الگ رخ اس کو قبلہ مانتے تھے، دو الگ الگ رخ. یہود کہتے تھے ہمارا یہ والا ہے، نصارہ کہتے تھے ہمارا یہ ہے. نصارہ بیت اللحم کو، جہاں حضرت علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، وہ اس کو فوکس کرتے تھے. اور یہود جو تھے وہ بیت المقدس کا صخرہ والا جو چٹان والا حصہ ہے وہ اس کو فوکس کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارا قبلہ یہ ہے، نصارہ کہتے تھے وہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو خود ایک قبلے پر متفق نہیں ہو، مسلمانوں پہ کیا اعتراض کر رہے تھے. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ارے یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے. تم کیا سوچ رہے ہو کہ یہ تمہاری خاطر اپنا قبلہ چھوڑ کر تمہارے قبلے کو قبول کر لیں گے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، یعنی اصولی بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے جو حکم ہے اس کو فالو کرنا ہے، اس پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے، ان کی فکر نہیں کرنی. اصولی بات. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی اور اس پہ چلے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جبکہ آپ کے پاس آسمانی علم آ چکا ہے، قرآنی علم آ چکا ہے، اس کے بعد بھی، تو اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اے مسلمان، اے مخاطب، پھر تو اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہوگا. یعنی یہ چیز تیرے حق میں کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی، اس سے تجھے کوئی نفع نہیں ملے گا، بلکہ تیرے لیے سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا. ان کی جی بالکل نہیں، اپوزٹ نہیں تھی، لیکن تھوڑا سا ڈفرنس تھا، تھوڑا سا فرق تھا. ہیکل سلمانی تو اور چیز ہے نا، ہیکل سلمانی جو ہے نا وہ تو اور چیز ہے. چٹان ہے، چٹان کے اوپر وہ سنہرا سا گولڈن گنبد ہے وہ والا. تو جو یہود تھے نا وہ اس طرف رخ کرتے تھے، اس کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے تھے. نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا سب سے پہلے. جی بیت المقدس، مسجد اقصی. کن کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نا فرانس میں ایک بہت ہی بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولانا حمید الدین فراہی. تو انہوں نے کافی دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا نا وہ بیت اللہ تھا. انہوں نے کافی دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی اور رسالت ملی نا، اس وقت بیت المقدس کا وجود ہی نہیں تھا. اس وقت وجود تھا تو صرف بیت اللہ کا تھا. گو اس کی عمارت تھوڑی بہت منہدم ہو گئی، پھر آ کے انہوں نے اٹھائی. اور بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا، مسجد اقصی. 40 سال کے بعد. یہ غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کیا. اور جب اپنی اولاد کو چھوڑنے آ رہے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام، وہاں ایک جملہ کہتے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میں اس لیے ان کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہاں نماز قائم کریں
اب نماز قائم کریں گے تو جس رخ پہ قائم کریں گے وہ بظاہر بیت اللہ ہی ہے وہاں پر، وہ بظاہر، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ بظاہر ایسا ہی ہے کہ ان کا قبلہ بیت اللہ تھا. اس کے بعد انہوں نے مسجد کے طور پر تعمیر کیا، لیکن اس کو مرکز جو بنایا ہے نا وہ حضرت آپ کہہ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام، بلکہ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب زمانہ آیا نا تب وہ ایک بطور مرکز کے یہ جگہ متعین انہوں نے کی. جی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ الَّذِينَ جن لوگوں کو آتینا ہم نے دی، ہم انہیں، الکتاب کتاب، الذین وہ لوگ، آتیناہم جن کو ہم نے دی، الکتاب کتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی اہل کتاب، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعرفونہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کما جیسا کہ، یعرفون پہچانتے ہیں، ابناءہم ابنا ابن کی جمع ہے، ابن بیٹا، ابنا بیٹے، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں. اسی لیے وہ جو لفظ تھا نا ہم نے درمیان میں پڑھا تھا، فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ نبی آئے جو ان کے جانے پہچانے تھے، اور ایسے جانے پہچانے تھے جیسے انسان کی اولاد اس کے لیے جانی پہچانی ہوتی ہے. یعرفونہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک جماعت، فریقاً ایک فریق، ایک جماعت، منہم ان میں سے، لیکتبون یکتمون چھپاتے ہیں، کتمان سے ہے، الحق حق کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ان میں سے ایک جماعت، لیکتمون الحق حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ اور وہ، یعلمون جانتے ہیں، جانتے بوجھتے، ایک جماعت ایک فریق ایسے ہیں ان میں سے جو حق کو چھپاتے ہیں. الحق حق وہی ہے، من ربک جو آپ کے پروردگار کی طرف سے، الحق من ربک حق وہی ہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے. فلا بس نہ، تکونن تم بننا یا تم ہونا، من سے، الممترین شک کرنے والے، فلا تکونن من الممترین لہذا اے مخاطب، اے سننے والو، اے پڑھنے والو، اے مسلمان، تم کسی شک و شبے کا شکار نہ ہونا. الحق من ربک حق وہ ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین لہذا تم کسی شک میں نہ پڑنا یا شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. بس یہاں